جاکنی کے وقت میں تمنا کیا ہے کہ موت کے وقت سرکار آئے ہیں، سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے. تو جاکنی کی سختیاں بھی کچھ نہیں ہیں. گوندے ہوئے آٹے میں سے جیسے بال نکل جاتا ہے، اگر سرکار کی زیارت قبر میں اور قبر سے پہلے موت کے وقت ہو جائے تو جاکنی کی سختیاں آسان ہو جائے. آٹے میں سے جیسے بال نکلتا ہے ایسے روح آسانی سے نکل جائے. نبی پاک کی زیارت قبر میں ہو جائے تو ہماری اندھیری قبر روشن ہو جائے. آقا کے جلوے آ جائیں تو بیڑا پار ہو جائے. یہی وہ ذات ہے کہ مرتے وقت انہی کے دیدار کی تمنا ہے. قبر میں انہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور قیامت میں بھی انہی کا سہارا ہے. کہیں گے سب نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا قیامت کے اس منظر کو کبھی یاد کرو کہ ماں بیٹے سے جی بھاگ رہی ہو، اللہ اکبر، بیٹا باپ سے جی چرا رہا ہوگا، اللہ اکبر، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک ایک نیکی کے لیے بندہ قیامت کے دن مارا مارا پھرے گا. روایت کا مفہوم ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے پاس جائے گا، کہے گا ماں تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیری آغوش میں پلا، تو نے مجھے دودھ پلایا، میں تیرا بیٹا. یا ماں کہے گی کہ بیٹا میں نے تجھے دودھ پلایا، میں نے تجھ پر احسانات کیے، تجھے پالا پوسا بڑا کیا، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے ایک نیکی دے. نہ بیٹا ماں کو نیکی دینے کے لیے تیار ہوگا، نہ ماں بیٹے کو نیکی دینے کے لیے تیار ہوگی. وہ باپ جو اپنی اولاد کی تکلیف دنیا میں دیکھ نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا اپنی اولاد کو تکلیف میں، قیامت کے دن وہ باپ بھی بیٹے کو نیکی دینے کے لیے راضی نہ ہوگا. ایک نیکی کے لیے روک دیا جائے گا اور وہاں پر صرف تنہا ایک ہی ذات ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب انہی کی طرف رجوع کریں گے، انہی کا آسرا اور سہارا ہوگا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کے نفسا نفسی کے عالم میں کسی کی ذات اگر کام آئے گی تو وہ ہمارے آقا ہیں. اندھیری قبر میں جن کی زیارت سے بیڑا پار ہوگا وہ ہمارے آقا ہیں. قیامت میں اللہ کے قہر و غضب سے بچانے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت ہے. آج انہی کے مدینے میں انہی کے روزے پر حاضر ہیں. نیت کر لو کہ ہم کسی اور کی نقل نہ کریں، ہم یہود و نصارہ کے طریقے پہ نہ چلیں، ہم انگریزوں کے طریقے پہ نہ چلیں، ہم فلمی اداکاروں کے طریقے پہ نہ چلیں، بلکہ ہم اپنے آقا کی محبت میں اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ایسا ڈھالیں کہ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا سب نبی پاک کی سنت کے مطابق ہو جائے. اصل محبت تو یہی ہے نا کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی. یا رسول اللہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے. اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جس راستے سے جاؤ لوگ کہیں دیکھو نبی کا غلام جا رہا ہے، مصطفیٰ کا چاہنے والا جا رہا ہے. آج ہم دعویٰ محبت رسول کا کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارا چہرہ کیا آقا کی سنت سے سجا ہے. ہم دعویٰ عشق رسول کا کرتے ہیں لیکن کیا ہمارا لباس سنت والا ہے. ہم دعویٰ عشق رسول کا کرتے ہیں لیکن کیا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کیا نبی کے طریقے کے مطابق ہے. غور کر لیں، ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے غور کر لیں کہ یہ انگریزوں کی نقل، یہ یہودیوں کی نقل، یہ عیسائیوں کی نقل کیا ہمیں بچائے گی؟ ہرگز نہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو ذات دنیا و قبر و آخرت ہر جگہ کام آنی ہے، ان کی محبت کو دل میں ایسا بساؤ ایسا بساؤ ایسا بساؤ کہ چاہے کچھ ہو جائے آقا کی محبت کا جام ایسا پینا ہے کہ ہمارے اس محبت کے جام کا اثر کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. جو بھائی ماشاءاللہ سنت رسول سجائے ہیں مرحبا کہتا ہوں، جنہوں نے نہیں سجایا ہے آج دعوت دیتا ہوں، مدینے میں آئے ہو، آقا کے در پہ آئے ہو، نیت کر لو کہ اب کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجاؤں گا. نیت کریں آج مدینے میں شب قدر میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو
اور یہودیوں کیسی صورت مت بنو. یہودیوں جیسی صورت بننے سے منع فرمایا. تو اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھالو. یہ بھی عشق رسول کی دلیل ہے. ہم دعویٰ عشق رسول کا کریں اور ہمارا انداز غیروں جیسا ہو، ایسا نہ ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اے مدینے میں آنے والوں ارادہ کرو، آقا کی بارگاہ میں عہد کر کے جاؤ کہ یا رسول اللہ زندگی بھر میری کوئی نماز قضا نہیں ہو، میں 5 نمازیں با جماعت پڑھوں گا، یہاں بھی پڑھوں گا اور یہاں سے جانے کے بعد انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کروں گا، رمضان کے سارے روزے رکھوں گا. یا رسول اللہ آپ کے در پہ آیا ہوں، اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اب کبھی ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، اب کبھی کاروبار میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. یا رسول اللہ آپ کی گنبد خضرا کو دیکھ کر جا رہا ہوں، آنکھوں میں گنبد خضرا کا نور لے کے جا رہا ہوں، اب میری یہ نگاہ کبھی بدنگاہی کی طرف نہیں اٹھے گی، ناجائز اور حرام کو نہیں دیکھوں گا. یا رسول اللہ سنہری جالیاں دیکھ کے جا رہا ہوں، سنہری جالیوں کا نور لے کے جا رہا ہوں، اب ان آنکھوں سے میں کوئی گندی چیز نہیں دیکھوں گا، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاؤں گا. آقا مدینے میں آیا ہوں، میرے قدم روضہ رسول کی طرف چلے ہیں، اب کبھی یہ قدم حرام کاری کی طرف نہیں چلیں گے، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں چلیں گے. یا رسول اللہ میں آپ کے در سے عہد کر کے جاتا ہوں، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کروں گا. یا رسول اللہ آپ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کروں گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دل میں ارادہ کرو، ہمارے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جو دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں. ہم تو مدینے میں بیٹھے، اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی. ارے تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپے جو ہم یہاں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے نور نبوت سے اپنے ہر امتی کے حال کو جانتے ہیں، اپنے ہر امتی کے حال سے باخبر ہیں. یہاں تک کہ ہمارے ذہن و دماغ میں، ہمارے دل و دماغ میں جو خیال گزرتا ہے، جو خطرات گزرتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے اس سے بھی باخبر ہے، اس سے بھی باخبر ہے. ہمارا یہاں نیت کرنا ہے، ہمارا یہاں ارادہ کرنا ہے، حضور جانتے ہیں. سنانا کلام حضور جانتے ہیں ہم کیا بول رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے، ہمارے دل میں ارادہ کیا ہو رہا ہے، ہمارا دماغ کہاں جا رہا ہے، ہمارے ذہن میں کیا خیال آ رہا ہے، سب اللہ کے رسول جانتے ہیں. یہ در وہ در ہے کہ یہاں دل و دماغ بھی سنبھال کے رکھو، یہاں جسم کو اعضاء بھی سنبھالو اور دل و دماغ بھی سنبھالو کہ یہ وہ بڑا مقام ہے کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا روزہ رسول پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں شام کو، اور جو شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں وہ صبح ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ایک بار آ گئے دوبارہ نہ آئیں گے. یہ وہ مقدس بارگاہ ہے کہ جہاں معصوموں کو تو عمر میں بس ایک بار اور آنسی پڑے رہے تو صلاۃ عمر بھر کی ہے. یعنی ہم گناہگاروں پہ کیسا کرم ہے کہ ہم آئے ہیں، آقا نے بلایا ہے، اپنے در پہ بلایا ہے. فرشتوں کو قیامت تک ایک ہی بار آنے کی اجازت ہے، اور جو ایک بار آ گیا وہ فرشتہ قیامت تک دوبارہ نہ آئے گا. اور ہم یہ گناہگار بدکار سرکار کے در پہ آئے، آقا نے بلایا. اور جب مدینے آئے ہو تو ایسا کچھ نیت کر کے جاؤ، ایسا کچھ ارادہ کر کے جاؤ، مدینے والے آقا راضی ہو جائیں، آقا خوش ہو جائیں، ایک نظر عنایت ڈال دیں، خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے. تیری جب کہ دید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، تم ہی حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے. تیری سنتوں پہ
چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے، چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے، جو جیسی نیت لے کے آتا ہے ویسی برکت پاتا ہے۔ اور مدینے آنے کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا، مدینہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا، یہاں جس کو آقا بلاتے ہیں وہی آتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے وہی آتا ہے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جسے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سچا واقعہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی کتاب فیضان سنت میں اسے نقل کیا۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ گجرات کے ضلع جوناگڑھ میں ایک عاشق رسول رہا کرتا تھا۔ پرانے زمانے میں ایک عاشق رسول رہتا تھا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دیوانہ تھا، ایسا دیوانہ تھا کہ وہ درود پاک کی کثرت کرتا تھا، حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا، اور درود پاک کی مشہور و معروف کتاب دلال الخیرات شریف اسے زبانی یاد تھی۔ اور یہ دیوانے کا انداز یہ تھا، بالکل غریب آدمی، پتھروں کو تراشتا تھا، پتھروں کو تراش کر اس میں ڈیزائن بناتا تھا، غریب آدمی تھا۔ اور جب یہ پتھر تراشنا شروع کرتا تھا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب بھی پڑھتا چلا جاتا تھا۔ اب یہ غریب آدمی زندگی گزار رہا تھا، اس کے دل میں بھی تمنا تھی کہ جس آقا سے محبت کرتا ہوں کاش کہ وہ آقا مجھے بھی مدینے بلائے، میں بھی کبھی مدینے جاؤں، میں بھی کبھی ان ماتھے کی آنکھوں سے گنبد خضرا کی زیارت کروں، سرکار کے روزے پہ حاضر ہو جاؤں، اپنے دل کی نبی پاک کو سناؤں۔ لیکن بظاہر اسباب نہیں تھے۔ بہرحال یہ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک مرتبہ رات کو جب یہ سویا تو سونے سے پہلے سوچنے لگا کہ حج کا موسم بہار آ رہا ہے، حاجیوں کے قافلے حرمین شریفین کی طرف رواں دواں ہو رہے ہیں۔ اب اس کے دل میں بھی عشق نے اس کو تڑپایا، مچلایا کہ کاش میں بھی مدینے جاؤں، میں بھی مدینے جاتا، میں بھی مدینے جا کر آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتا، لیکن کوئی اسباب نہیں تھے۔ بہرحال درود شریف پڑھتے دیوانہ سو گئے۔ اب جیسے ہی سویا الحمدللہ کرم ہو گیا، سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئی، اور اس دیوانے نے خواب ہی خواب میں اپنے آپ کو مدینے میں پایا۔ اب دیکھیے سرکار بلاتے ہیں تو کس شان سے بلاتے ہیں۔ اس نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی، آقا علیہ السلام کی زیارت قاب میں کر رہا ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی۔ سرکار علیہ السلام نے اسے دیکھا اور فرمایا اے دیوانے ہمارے مدینے میں آؤ، اور خواب ہی میں مینار شریف کا ایک حصہ نبی پاک نے اسے دکھایا اور کہا اسے آ کر اپنے ہاتھوں سے درست کرو۔ اب یہ دیوانہ تھا، اتنا خواب دیکھا اس کی آنکھ کھل گئی۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں مختصر سا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب جیسے ہی آنکھ کھلی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تڑپنے لگا، مچلنے لگا کہ حضور نے بلایا ہے لیکن میں مدینے کیسے جاؤں، نہ پاس مال و زر ہے، نہ مال و زر ہے، نہ اڑنے کو پر ہے، نہ کوئی انتظام ہے، جاؤں کیسے، اسباب بظاہر کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس کے عشق نے کہا کہ اے دیوانے اسباب کی فکر کیوں کرتا ہے، تجھے بلایا مدینے والے آقا نے ہے، ارے جنہوں نے بلایا ہے انتظام بھی وہی کریں گے۔ راتوں رات یہ دیوانہ خواب سے بیدار ہوتا ہے اور اپنے اوزار کا تھیلا کندھے پر اٹھا کر یہ گویا زبان حال سے یہ کہتا ہوا، اس وقت اس زمانے میں جو پانی کے جہاز چلتے تھے، اور بندر کی بندرگاہ سے پانی کے جہاز جاتے تھے، یہ جوناگڑھ سے بندرگاہ کی طرف چل پڑتا ہے، یہ کہتے ہوئے زبان حال سے کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کرم کیا ہے، یہ جھومتا جھومتا بندرگاہ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے،
اور ادھر منظر کیا ہے؟ سارے حاجی جہاز میں مکمل ہو چکے ہیں اور پانی میں جہاز گہرے پانی میں کھڑا ہے. اب جو جہاز کا کیپٹن ہے وہ لاکھ کوششیں کر رہا ہے کہ جہاز چلے، لیکن جہاز ہے کہ چلنے کا نام نہیں لے رہا، آگے نہیں بڑھ رہا. اب یہ پریشان ہے کہ ہو کیا گیا ہے. اتنے میں اس میں بیٹھے ہوئے ایک کسی عاشق رسول کی نظر دور سے آتے ہوئے اس دیوانے پر پڑی. وہ پکار اٹھتے ہیں، ٹھہر جاؤ، شاید کوئی عاشق رسول باقی رہ گیا، اسی وجہ سے جہاز نہیں چل رہا ہے. اب یہ چونکہ جہاز گہرے پانی میں تھا، اسے لینے کے لیے ایک چھوٹی سی کشتی آتی ہے. یہ دیوانہ اس کشتی کے ذریعے جہاز تک پہنچتا ہے. جیسے ہی سفینہ مدینہ میں اپنا قدم رکھتا ہے، جہاز مدینے کی جانب چل پڑتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ دیوانہ جہاز میں بیٹھ گیا، نہ اس کے پاس پیسے تھے، نہ ٹکٹ تھا، نہ کسی نے اسے ٹکٹ مانگا. بہرحال یہ جھومتا جھومتا دیوانہ مدینے پہنچ گیا. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار بلاتے ہیں تو کس شان سے بلاتے ہیں. جیسے ہی یہ مدینے جاتا ہے، گنبد خضرا میں حاضری دیتا ہے، اپنے دل کی داستان سناتا ہے، زندگی بھر میں جو حسرتیں تھی وہ نکالتا ہے. خادمین حرمین شریفین کی نظر جب اس پر پڑتی ہے تو کہتے ہیں ارے یہ تو وہی ہے جس کا دیدار ہمیں کرایا گیا تھا. اور پھر اسے اس مینار پر چڑھایا جاتا ہے جو خواب میں دکھایا گیا تھا. یہ دیوانہ اوپر جاتا ہے، خدمت انجام دیتا ہے، جو حکم خواب میں ہوا تھا اس کام کو مکمل کرتا ہے. خادمین حرمین شریفین نیچے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ دیوانہ اب اترے گا، دیوانہ اب اترے گا. کافی دیر ہو گئی لیکن دیوانہ نیچے نہیں آ رہا، دیوانہ نیچے نہیں اتر رہا. اب لوگ پریشان ہوئے کہ کیا بات ہے. جب کافی دیر کے بعد جا کر دیکھا تو وہ دیوانہ تو وہ تھا کہ جو زندگی پر جہاں آنے کے لیے تڑپتا رہا. اس کے عشق نے کہا کہ جو جس جگہ پر آنے کے لیے تو زندگی بھر بے تاب تھا، بے قرار تھا، انتظار جہاں کا تھا، اب وہاں آ گیا. اب اس سے بہتر جگہ اور کہاں ملے گی. اور دیوانہ تیرے لیے تو یہی سب سے بڑا مرکز ہے، اور کوئی جگہ اس سے زیادہ بہتر نہیں. لہذا دیوانے نے مینار پر ہی گنبد و مینار کی فضاؤں میں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی. جب اس عاشق رسول کے لاشے کو نیچے لایا گیا تو دیکھنے والی ہر آنکھ سے آنسو رواں تھا، ہر دل بے قرار تھا، ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کاش اس کے لاشے کی جگہ میرا لاشا ہوتا، کاش اس عاشق رسول کی جگہ میں ہوتا. کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ جب عشق رسول سچا ہوتا ہے تو کرم ایسا ہوتا ہے، جب عشق سچا ہوتا ہے تو کرم ایسا ہوتا ہے کہ مدینے آتے ہیں اور آ کر یہی سو جاتے ہیں. اور سرکار بلاتے ہیں تو اس شان سے بلاتے ہیں. اسی لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آقا سے محبت سچی کرو. وہ دلوں کو جاننے والے، دلوں کے خیالات سے باخبر ہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. آج اس مختصر سی محفل میں شب قدر میں ارادہ کرو کہ انشاءاللہ زندگی اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزاریں گے. آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. انشاءاللہ کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ رمضان کا کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے. اپنے مال کا پورا حساب لگا کر، پائی کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کریں گے. اگر حج فرض ہو گیا ہے تو جلد ادا کریں گے. ارکان اسلام کی پابندی کریں گے، سنت رسول پر چلیں گے، زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزاریں گے، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت